بلکہ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے اسکول کے زمانے میں ایک ٹیچر تھے ہمارے، ہم پڑھنے جاتے تھے ان کے پاس، تو وہ کیا کہتے نماز سے مقصود کیا؟ ایکسرسائز مقصود ہے۔ 5 وقت آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، قیام میں کرتے، رکوع میں جو سجدے میں، یہ ایکسرسائز۔ تو نماز سے جو ایکسرسائز باڈی کی مقصود ہے، لہٰذا آپ ویسے اگر 1 گھنٹہ ایکسرسائز اگر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب نماز پڑھنے کی اب آپ کو ضرورت نہیں۔ اسکول کے زمانے میں ٹیچر ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کی اب ضرورت نہیں ہے، کہ اس سے مقصود ایکسرسائز ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے تصورات غلام محمد پرویز منکر حدیث جو سب سے پہلے ہندوستان میں پیدا، وہ ظالم نے پیدا کیے تھے، اب انہی کے پیروکار پڑھے لکھے لوگ بن جاتے ہیں۔ کہا جی ایکسرسائز مطلوب ہے، اور ایکسرسائز اگر ویسے آپ کر رہے 1 گھنٹہ، اور کہا کہ 5 وقت کی نماز میں 1 گھنٹہ ہی لگتا ہے تقریباً، کیونکہ 10 منٹ کی بھی نماز اگر آپ کاؤنٹ کریں ایک نماز تو 10 منٹ تو بہت زیادہ ہے، پھر بھی 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ 10 منٹ کی 5 نمازیں ہو گئیں، کری تک میں گھنٹہ لگا۔ فرمایا 1 گھنٹہ اگر آپ نے ایکسرسائز کر لی، جاگنگ کر لی، واک کر لیا، بھاگ دوڑ کر لی، آپ نے نماز کا جو اصل مقصود تھا باڈی کو فزیکلی فٹ رکھنا، وہ آپ نے پورا کر دیا۔ لہٰذا سجدوں کے اندر اٹھا بیٹھے کی اب آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس ٹیچر کی بات یاد آئی تو بتا رہا ہوں۔ یہ نظریہ دنیا میں پھیلا، اور یہ غلط ہے کہ انہوں نے احکام شریعت کی مسلط کو دنیا ہی کی داری کو سمجھ لیا، اور آخرت سے اس کو کوئی تعلق، دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ یہ نظریہ غلط ہے، اور اگر اس نظریوں کو لے کے چلنے لگیں تو پورا دین ہی آپ کا تباہ ہو کے رہ جائے، دین ہی تباہ ہو کے رہ جائے۔ اور پھر کرتے کیا ہیں کہ کہتے ہیں اصل میں تو دنیاوی مصلحت ہے اس عبادت کی، اور پھر شریعت کی دلائل سے اس کی تائید کرواتے ہیں۔ دیکھو جی قرآن میں بھی دیکھو اس بات کا حکم ہے، اس کا مطلب ہے دنیاوی مصلحت نہیں، غلط۔ اور دوسرا نظریہ وہ پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ احکام شریعت سے دینی ہی مصلحت حاصل ہوتی ہے، دنیاوی مصلحت مطلوب ہی نہیں ہے۔ یعنی نماز پڑھی تو نماز سے آخرت کا ثواب بس ملے گا، دنیا کا کوئی فائدہ وائدہ کچھ نہیں ہونا۔ یہ نظریہ دوسرے ایکسٹریم پہ ہے۔ ایک ادھر تفرید پہ ہے، وہ کہتا ہے دنیا مطلوب ہے شریعت سے، آخرت کا کوئی نفع ہی نہیں ہے۔ اور دوسری ایکسٹریم کہ جی آخرت ہی کا نفع ہے، دنیا کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ یہ دوسری ایکسٹریم، افراط اور تفرید، اور دونوں غلط۔ نماز پڑھنے سے جی آخرت کا ثواب بس ملے گا آپ کو، باقی دنیا کا کوئی نفع شفع نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ روزے سے آپ کو آخرت کا ثواب ملے گا، دنیا کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ تو گویا کہ شریعت کے جتنے احکامات ہیں اس سے مراد صرف آخرت ہی آخرت، ثواب ہی ثواب ہے، باقی دنیا کا کوئی بینیفٹ نہیں۔ یہ دوسرا ایکسٹریم۔ لہذا ایسے لوگوں نے کیا کیا، بس ایک لنگوٹا باندھ کے جنگلوں میں جا کے بیٹھ گئے کہ دنیا تو سے کچھ نہیں ہوتا، با آخرت ہی آخرت۔ ٹھیک ہے انہوں نے انہوں نے راستہ اختیار کر لیا، لیکن یہ نظریاتی طور پہ بات غلط۔ اور بظاہر یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، اور اگر قرآن کریم کی نصوص، احادیث طیبہ کی روایات مقابلے میں اس کے خلاف نہ ہوتی تو شاید ہم کہتے یہی صحیح ہے۔ دیکھیے قرآن و سنت نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اتنی بڑی رحمت ہے، آخر تو دلاتی ہے، دنیا بھی آپ کو عطا کرتی ہے، دنیا بھی آپ کے لیے آسان کر دیتی ہے۔ لہذا تیسرا نظریہ جو دونوں کے درمیان یہ درست نظریہ، وہ یہ کہ اصل مقصود تو آخرت ہی ہے، نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، عبادات محضہ سے آخرت ہی اصل میں مطلوب ہے، لیکن وہ دنیا کا بینیفٹ دلانے میں بھی پیش ہے۔ دنیا کا بینیفٹ بھی اس نماز سے آپ کو ملتا ہے، روزے سے دنیا کا بینیفٹ بھی ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف آخرت ہی آخرت ملے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی رحمت ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے رزق کے خزانے بھی تمہارے لیے آسان کر دیں گے۔ تو گویا کہ مقصود دینی مصلحت یہ آخرت ہی ہے، لیکن مرغوب دنیا کے مسالے بھی ہیں۔ رغبت دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی احکام شریعت میں دنیا کے بینیفٹ بھی رکھے ہیں تاکہ بندے کو رغبت ہو۔ ہاں یا نماز کی پابندی سے دل کو سکون تو ملتا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے بھی آسان کر دیتے ہیں۔ تو انسان کو رغبت ہو جاتی ہے، وہ جا کے اپنی معیشت کے راستے کو اختیار کر کے کسب معاش میں ترقی کرتا ہے۔ اور روزے سے آخرت کا ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ خود ہمیں مل جاتا ہے، ہمیں اپنا بنا دیتا ہے۔ لیکن دنیا کے بینیفٹ بھی ملتے ہیں۔ انسان گویا کہ ایک خاص قسم کی ڈائٹنگ جب کرتا ہے
تو انسان کو فزیکلی فٹنس نصیب ہوتی ہے، اس کو قوت نصیب ہوتی ہے۔ بلکہ آج تو میڈیکل سائنس اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے گویا کہ فاسٹنگ ایک ڈائٹ نکال دی کہ فاسٹنگ کرے، 48 آور کی 24 آور کی فاسٹنگ۔ یہ ایک فاسٹنگ کا سلسلہ چل پڑا، تو ان کو پتہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے جو جسمانی قوت نصیب ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی۔ انہوں نے فاسٹنگ کا ایک فزیکل چارٹ بنا دیا کہ آپ 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کر لیں جی، آپ 24 گھنٹے کی فاسٹنگ کر لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو شریعت کا کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایسا دین ہمیں دیا ہے کہ دنیا کے بینیفٹ لازمی ساتھ ساتھ ملتے ہیں، لیکن دین تو ہے ہی ہے، دین تو ہے ہی ہے۔ جنت کا راستہ تو آسان ہوتا ہی ہوتا ہے، تو دنیا کی جو معیشت ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت بھی عطا کر دیتے ہیں۔ تو بس دین میں یہی کمال ہے، یہ دنیا کو ساتھ لے کر چلنا سکھاتا ہے۔ یہ دین دنیا نہیں چھڑاتا ہے۔ لوگ سمجھتے یا دین میں لگے کہ دنیا چھوٹ جائے گی، ہے وہ بچے مسجد میں 2-4 نمازیں پڑھ لیں گے تو ماں باپ کی کال آ جاتی، حضرت یہ ہر نماز مسجد میں جا کے پڑھنے لگا، یہ زیادہ ملا بن رہا ہے، آپ بچے کو ذرا سمجھائیں، بس 1-2 نمازیں بس پڑھ لے کافی ہے، باقی سے اسٹڈی بھی کرنی ہوتی ہے، اس سے یہ ڈاکٹر بن رہا ہے جی، اسٹڈی کرنی ہوتی ہے۔ یعنی ماں باپ روتے ہیں کہ بچہ نمازی ہو جائے، اور جس کا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی ذرا تو روکو اس کو، کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندو، 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کے پڑھتا تو اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ جو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن والدین بھی مسٹیک کرتے ہیں، جی کچھ زیادہ ہی ملا ہو رہا ہے، زیادہ ہی اللہ اللہ میں لگ رہا ہے، اور ان کو خبر نہیں، ملنا اللہ کے خزانے سے سارا کچھ، ملنا وہیں سے ہے، اور کہاں سے ملنا ہے۔